الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کے پہلے حصے کے دوسرے سبق کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نیکی کی حقیقت آیت البر، یعنی کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 177 ہے اس کی روشنی میں۔ پچھلی نشست میں اس آیت سے متعلق ہم نے کچھ تمہیدی گفتگو کر لی تھی 4 نکات کی شکل میں۔ ہم نے یہی اسلوب اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ العصر کے لیے بھی اپنایا تھا کہ وہاں پہ بھی ہم نے پہلے 4 بنیادیں سامنے رکھ دی تھی، 4 بنیادی باتیں، 4 بنیادی نکات، اور اس آیت کے سلسلے میں بھی ہم نے وہی اسلوب استعمال کیا کہ پچھلی نشست میں نے کچھ 4 تمہیدی باتیں تھیں اس آیت سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب آج آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اگر ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیں، ایک رواں ترجمہ، تو یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی سبق ہے، یعنی کہ جو نیکی کی اصل حقیقت ہے، وہ ذہنوں میں مستحضر رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر دو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ حقیقی نیکی تو اس کی ہے، حقیقتاً تو وہ نیک ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء کرام پر، اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود، یعنی کہ مال کے محبوب ہونے کے باوجود اس نے اپنا وہ مال دیا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب کہ باہم معاہدہ کر لے، اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف اور اذیت میں، اور جنگ کے وقت۔ یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ کہ حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اب تمہیدی گفتگو کے بعد ہم نے اس آیت مبارکہ کو آج دیکھنا ہے تذکر کے اعتبار سے۔ اب یہ بھی وہی اسلوب ہے جو ہم نے سورۃ العصر میں اپنایا تھا۔ ہم نے سورۃ العصر کو پہلے تذکر کے اعتبار سے دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے کچھ اس پر تدبر کی صحیح کی تھی۔ اب یہاں پہ بھی ہم نے وہی کرنا ہے کہ آج ہم نے اس آیت کو تذکر کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس آیت کا اصل سبق ہے، لب الباب ہے، جو اس کا وہ اصل مورل لیسن ہے، ہم نے اس کو اخذ کرنے کی آج اس میں سے کوشش کرنی ہے۔ اب اس ضمن میں اگر میں آسان اور مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اس آیت کا جو اصل ایسنس ہے، یا وہ سبق یا مورل لیسن وہ کیا ہے، وہ یہ کہ حقیقی نیکی کا تعلق مظاہر سے اور مختلف اعمال سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ نیکی کی اصل حقیقت ایک روح باطنی ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کرتی ہے، اور پھر اس کی برکات اور اثرات اس انسان کی پوری شخصیت پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ اظہار کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی، عبادات کا التزام، ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ، اپنے وعدوں پر پورا اترنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر کا پیکر بن جانا، مصائب اور مشکلات میں صبر کرنا، تکالیف اور فقر و فاقہ میں صبر کرنا، یہاں تک کہ جنگ میں پامردی کا مظاہرہ کرے۔ یہ تمام مظاہر ہیں ایک شخصیت کے، اور اس کی مثال ایک وحدت کی، ایک اکائی کی، یا ایک آرگینک ہول کی ہے۔ یعنی کہ حقیقی نیکی کی روح، یا بالفاظ دیگر اگر میں کہوں کہ تقویٰ کی روح جب کسی کے باطن میں سرایت کر جائے تو اس کا ظہور اس کی مکمل شخصیت پر اس طور سے ہوگا جو کہ اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو اب ذرا اس آیت کے مختلف حصوں پر کچھ تفصیل اور گہرائی میں غور کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ آغاز میں فرمایا گیا لیس البر، اب اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ نیکی یہی نہیں ہے، یعنی کہ نیکی کل کی کل یہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا
کہ یہ بھی اگرچہ نیکی ہے، مطلب اگر تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نیکی نہیں، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ کل نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک بہت مختصر حصہ ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، اس کے نیکی کے ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے۔ جب کسی شے کی نفی کرنا مقصود ہو تو پھر اسلوب کچھ اور اپنایا جاتا ہے، پھر یوں کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، پھر اس طرح کا اسلوب استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسلوب کیا استعمال کیا گیا؟ نیکی یہی نہیں ہے، تو اب اس فعل کی نیکی ہونے کی نفی نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ لیکن اگر نیکی کا پورا تصور، اصل میں جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہاں پہ اس بات کی وضاحت کیوں کر رہا ہے اللہ یا قرآن، کہ اگر نیکی کا پورا تصور اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یعنی کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، تو یہ ایک مغالطہ ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا، یہ نیکی کا ایک محدود تصور بن جائے گا۔ اب یہ بات واضح ہوتی ہے اسی صورت، یعنی کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 179 ہے اس میں، جہاں تقریباً اسی طرح کا ایک اسلوب اپنایا گیا ہے، کانٹیکسٹ کچھ اور ہے لیکن بات کچھ اسی طرح کی گئی ہے۔ وہاں پہ فرمایا گیا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک فرق آپ یہیں سے نوٹ کر لیں، وہاں پہ تھا لیس البر، یہاں پہ ہے لیس البر، زبر اور پیش کا فرق، یہ آپ ذہنوں میں مستعد، اس پہ ابھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس کا تقویٰ ہے، جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے، اصل نیکی تو اس کی ہے۔ اب اس کا پس منظر بھی ذرا سمجھ لیں، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو حج کا ادا کرنا ہے یہ ایام جاہلیت میں بھی جاری و ساری تھا۔ حج کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جب شروع ہوا ہے تو الحمدللہ آج کی تاریخ تک اس میں کبھی کوئی تعطل واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں مطلب پیریوڈیکلی بند ہوا ہے حج، کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں کہ یہ حج کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے آج تک اس میں اس طرح کا کوئی تعطل واقعہ نہیں ہوا۔ تو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب میں غلط رسم رواج پا گئی تھی، اور وہ رسم کیا تھی کہ جب کوئی احرام باندھ کر حج کی نیت سے گھر سے نکلتا تو پھر اس وقت تک گھر میں واپس داخل نہ ہو سکتا جب تک کہ حج مکمل نہ کر لے۔ تو اب ایسے میں اگر کسی شدید ضرورت کے تحت اس کو گھر میں واپس آنا پڑتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پچھواڑوں سے، یا ایون واقعات میں آتا ہے کہ نقب لگا کر وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور وہ سمجھتے کیا تھے کہ یہ کوئی بہت بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ اب اس کی نفی کی گئی ہے آیت نمبر 189 میں، جبکہ آیت البر میں نفی کی گئی ہے، نفی نہیں کی گئی ہے۔ دیکھیں آیت 189 میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی ہے ہی نہیں جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو۔ آیت البر میں فرمایا کہ نیکی یہ ہے، انکار اس سے نہیں ہے، لیکن کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا یہ جو دونوں مطلب جملوں میں فرق ہے، حالانکہ الفاظ تو تقریباً ایک جیسے ہیں، صرف پیش اور زبر کا فرق ہے۔ یہ اصل میں عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ وہاں پہ فرمایا لیس البر پیش کے ساتھ، یہاں پہ فرمایا اس آیت میں لیس البر زبر کے ساتھ۔ اب اس زبر اور پیش کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ گرامر کے ضوابط اور تفصیلات میں جائے بغیر مختصراً بس یہ سمجھ لیں کہ لیس البر میں بر اسم کے طور پر پیش کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جبکہ لیس البر میں بر خبر کے طور پہ زبر کے ساتھ آیا ہے، اور خبر پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ اب یہ جو الف لام داخل کیا گیا ہے یہاں البر پہ، تو یہ حصر کے لیے آیا ہے۔ حصر نکلا ہے حصار سے، یعنی کہ نیکی کی پوری نوع کا اظہار یا احاطہ کر لیا گیا ہے یہاں پہ، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ کل کی کل نیکی یہی نہیں ہے۔ تو زبر اور پیش کا یہ جو فرق ہے یہ نوٹ کر لے۔ بہرحال لیس البر پیش کے ساتھ اس کا کیا مفہوم ہوگا کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، جبکہ لیس البر زبر کے ساتھ نیکی کل کی کل یہی نہیں ہے۔ یہ تو ہوا پہلا نقطہ جس کی وضاحت ضروری تھی۔
اب دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے یہاں پہ وہ یہ کہ لفظ بر یہ بنا کہاں سے ہے؟ لفظ بر کا جو مادہ ہے وہ ہے با را را۔ اب یہ جو مادہ ہے با را را، اس سے بر بھی بنتا ہے اور اس سے بر بھی بنتا ہے۔ اب دیکھیں ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کہ صرف زیر و زبر کا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ اب معنی اور مفہوم میں کچھ فرق واقع ہو جائے گا۔ اب بر کا یہ جو لفظ ہے یہ تو آپ کے علم میں ہے، ہم کہتے ہیں عمومی طور پہ بحر و بر، تو بر سے کیا مراد ہے؟ خشکی۔ لیکن یہ جو لفظ بر ہے اس کی ایسنس کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں انسان جب سمندر کے اندر ہوتا ہے، بحر میں ہوتا ہے، کشتی میں ہوتا ہے، تو ہچکولے اس کو لگتے رہتے ہیں، اور پھر اگر طوفان بھی آ جائے سمندر میں تو یہ ہچکولے کچھ سنگین نوعیت کے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگتی ہیں، تو وہ اطمینان اور سکون انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو خشکی پر ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان بحری سفر سے آ کر خشکی پر قدم رکھتا ہے تو ایک سینس آف سیکیورٹی، سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مادہ ہے بارہ را، اب اس کا اصل مفہوم یا حقیقی مفہوم کیا بنا؟ اطمینان یا سکون، یعنی کہ تشویش کا ختم ہو جانا اور اطمینان اور سکون کی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ اب تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں تو نیکی کے جتنے بھی افعال ہیں، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک بارہ را کا جو ایک ایسنس جب اصل مفہوم بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اسی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو نیکی کے جتنے بھی یہ افعال ہیں ان کا بھی در حقیقت جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو یہ تجربے کی بات ہے، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو آپ کے دل میں ایک فرحت اور تسکین کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے دل کو ایک انشراح حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ کا جو اجر ہے وہ تو مل کے رہے گا، لیکن آپ کو فوراً ایک نقد بدلہ بھی ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ داخلی سکون اور اطمینان ہے۔ تو یہ جتنے بھی خیر اور بلائی کے کام ہیں، جتنے بھی خدمت خلق کے کام ہیں، ان کا بہرحال ایک سودنگ ایفیکٹ ہے، جیسے کہ کسی نے اس پہ زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہو، اور یہ دو طرفہ عمل ہے۔ اس کا کمال یہ ہے، وہ کیسے کہ آپ نے کسی کی تکلیف رفع کی تو جہاں اس کے زخموں پہ آپ نے مرہم رکھا، اسے سکون دیا، وہیں پر خود آپ کے دل کو ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوا۔ گویا یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، اور یہ مواقع ہمارے معاشرے میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مطلب اس میں کوئی فیوریٹزم نہیں ہے کہ مالدار کے لیے تو یہ مواقع اویلیبل ہیں، غریبوں کے لیے نہیں۔ غریب بھی یہ جو نیکی ہے کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس مثال کے طور پر ایک روٹی ہو، اب سامنے ایک اور ضرورت مند ہو، اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے، تو وہ اس ایک روٹی میں سے آدھی اس کو دے دے تو اس کو بھی وہ سکون، وہ راحت اور اللہ کا اجر مل جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس فعل سے جو مالدار کو اجر ملتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے اس کو عمل ملے، اور اس سے کئی گنا بڑھ کے اس کے دل کو سکون ملے۔ تو بہرحال افسوس کی بات ایک آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ آج البتہ ہم ایک ایسے سیلف سینٹرڈ تہذیب یا معاشرے کا شکار ہو چکے ہیں کہ خدمت خلق کا یہ جو جذبہ ہے یہ معدوم ہو چکا ہے تقریباً۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی لفظ بر پہ، تو لفظ بر کی حقیقی مفہوم یہ ہے داخلی سکون، داخلی اطمینان، انشراح قلب، جو کہ کسی نیکی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کل کی کل یہی نہیں ہے، یعنی کہ نیکی کا دار و مدار صرف اسی بات پر نہیں ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ آگے جو پوری آیت کا مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ایمان ہو تو تبھی وہ نیکی ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اس آیت سے جو بہرحال ایک مفہوم نکلتا ہے کہ ظواہر یعنی رسم کو نبھانا بھی نیکی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو نماز ہے ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن ہے۔ اب نماز کے جو ظواہر ہے یعنی کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور یہ ہم کوئی ہوائی تو نہیں کر رہے ہیں،
یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، تو یہ جو ظواہر ہے یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نماز کی جو اصل ہے، نماز کی جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ تو مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ پیر لینا بھی نیکی ہے، لیکن نیکی صرف یہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے، حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اور انبیاء اور رسولوں پر۔ اب اس سے معلوم ہوا، یعنی کہ آیت کا یہ جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، 4-5 چیزیں ایمانیات بلکہ گنوا دیے گئے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ نیکی کی جو باطنی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اصل میں، اور اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے منطقی۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ ایمان کے بغیر نیکی کا کوئی بھی عمل جو ظاہری طور پر چاہے کتنا بھی نیکی کا عمل لگتا ہو، حقیقتاً نیکی نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ عملاً اور حقیقتاً نیکی وہی ہوگی جس کی بنیاد میں، جس کے باطن میں ایمان کی روح موجود ہوگی۔ یہ اس کی، یعنی کہ یہ جو ایمان ہے یہ نیکی کے لیے شرط لازم ہے۔ یہ منطقی نتیجہ ہے جو اس آیت مبارکہ سے اخذ ہوتا ہے، اور یہ میں کوئی خود سے نہیں کہہ رہا، الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ بات اصل میں ایسی ہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اساسی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، مطلب ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہود ہیں، سکھ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یتیم خانے تو یہ لوگ بھی بناتے ہیں، ہسپتال تو یہ لوگ بھی بناتے ہیں، پھر یہ ہے کہ لنگر خانے تو یہ لوگ بھی چلاتے ہیں، لوگوں کی مدد ان سے بڑھ کر کون کرتا ہے؟ بل گیٹس کی مثال لے لیں، وہ جو بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چیریٹیز چل رہی ہے وہ یقین نہیں ہوتا انسان کو کتنے بڑے بڑے چیریٹیز دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب نیکی جو کام کر رہے ہیں یہ کافر لوگ، تو کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ قرآن اس مقام، یہ جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں آیت البر، اس مقام سے صراحتاً ثابت کرتا ہے قرآن کہ ایمان یہ شرط اول ہے نیکی کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نیکی پھر نیکی کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ اب بظاہر تو محسوس یہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ نیکی اعمال سے متعلق ہے، جبکہ ایمان یہ ایک باطنی حقیقت ہے، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑنا یہ ایک ڈوگمیٹک اپروچ ہے۔ لیکن جو بھی ہے، بہرحال قرآن اس اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ نیکی کے لیے ایمان یہ شرط اول ہے۔ اب اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بات ذرا واضح ہو جائے، صحیح طور پر سمجھ آ جائے۔ یہ جو فلسفہ اخلاق ہے، اخلاق کا جو فلسفہ ہے، اس کے دو بنیادی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا یہ جو اخلاقی اقدار ہیں کیا یہ مستقل ہیں، یا یہ ہے کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ یہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو ایتھک ویلیوز ہیں یہ پرماننٹ ہے یا یہ بدلتے رہتے ہیں؟ یہ ایک اساسی مسئلہ ہے فلسفہ اخلاق کا۔ اب قرآن مجید کی روح سے اخلاقی اقدار پرماننٹ ہیں، دائمی ہیں، اور فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے، مضمر ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں یہاں پہ کہ شریعت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بنیادی انسانی اخلاقی اقدار کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی کہ بیسک ہیومن مورل ویلیوز جو ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت بہت واضح ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ یہ نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس انسانی میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا جو علم ہے یہ ودیت کر دیا گیا ہے۔ انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، اس پر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ اب اس ضمن میں قرآن ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، دو اصطلاحات استعمال کرتا ہے خیر اور شر سے متعلق، معروف اور منکر کی۔ معروف وہ ہے جو نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی شے ہے، وہ جانتا ہے کہ خیر ہے، بلائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ وفا کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ اچھائی ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ انسان اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ان بنیادی اخلاقی اصولوں کو اس کو پڑھایا جائے، وہ اندر سے یہ ساری باتیں جانتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔
پھر دوسری طرف منکر کی اصطلاح ہے. منکر وہ شے ہے جس سے فطرت ابا کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، دور بھاگتی ہے. نفس انسانی بھی اس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شے اچھی نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں، انسان چاہے لاکھ بہانے بنائے، چاہے لاکھ جھوٹ بولے کہ کیا کروں، مجبوری ہے، مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ انسان اندر سے جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. چاہے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑے، چاہے مجبوراً وعدہ خلافی کرنا پڑے، لیکن اندر سے جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. تو یہ نوٹ کر لے کہ ازروئے قرآن، یہ جو بیسک ہیومن مورل ویلیوز ہیں، یہ پرماننٹ ہیں اور نفس انسانی کے اندر ودیت شدہ ہے. یہ تو ہوا پہلا مسئلہ فلسفہ اخلاق کا. فلسفہ اخلاق کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے موٹیویٹنگ فورس کا، جذبہ محرکہ کا. مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ سچ بولنا یہ اچھی بات ہے، بولنا چاہیے سچ، لیکن اگر میں سچ بولوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا. تو اب ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جان کے اپنے معاشرے کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں کہ پھر سچ بول لیں گے؟ کوئی نہیں بولے گا سچ. اگر جھوٹ نہ بھی بولے تو کم از کم سچ بھی نہیں بولے گا. پھر اگر ہمت کر کے کوئی سچ بول بھی لے تو وہ آدھا سچ ہی بولے گا، مصلحت کے تحت، اپنے مفاد کے تحت. اب اس سچویشن میں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو مجھے سچ بولنے پر مجبور کر دے؟ یہ ایک اصل سوال ہے، اساسی مسئلہ ہے. دوسری طرف میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن اگر میں جھوٹ بول لوں تو مجھے فائدہ حاصل ہو جائے گا. اب نفس کے اندر نفی کی خواہش موجود ہے، لالچ ہے، میلان ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے نفس نفی کی طرف. تو اب وہ کون سی طاقت ہے جو ایسے موقع پہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دے؟ تو یہ جو طاقت ہے، یہ جو موٹیویٹنگ فورس ہے، یہ جو جذبہ محرکہ ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اب یہاں در حقیقت ہم جب ایمان کا تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق اس جذبہ محرکہ سے ہے، اس موٹیویشن فورس سے ہے. یعنی کہ میں کیوں سچ بول کر نقصان برداشت کر لوں یا جھوٹ بول کر نفع گنوا دوں؟ اس ضمن میں ایک مثبت جذبہ محرکہ جو ہے وہ ہے اللہ کی محبت، جو کہ نتیجہ ہے ایمان باللہ کا. تو نمبر ایک ایمان باللہ جذبہ محرکہ کے لیے ضروری ہے، شرط لازم ہے. دوسرا جذبہ محرکہ ایمان بالآخرہ. اب یہ دو ایمانیات بنیاد فراہم کرتے ہیں نیکی کی جذبے کے لیے. میں کیوں نیکی کروں؟ کیوں میں اپنی آدھی روٹی کسی اور کو دے دوں؟ مجھے خود بھوک لگی ہوئی ہے، کیوں اپنا مال میں دوسروں پہ خرچ کروں؟ میرے اپنے خزانے خالی ہو رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی طاقت درکار ہے، کوئی بہت بڑا محرک چاہیے مجھے، بہت مؤثر عامل چاہیے مجھے، اور وہ مؤثر عامل ہے جو ایمان سے میسر آتا ہے. اب دیکھیں، یہ جو ایمان باللہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو ہے. ایک جانب اللہ کا خوف ہے، اس کی پکڑ کا خوف ہے، آخرت کے محاسبے کا خوف ہے. اور قرآن میں وہ جو آیت ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، تو ایک جانب تو یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ ایک منفی پہلو ایمان باللہ کا ہو گیا. اور اس کا مثبت پہلو کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصادقین. وہ علامہ اقبال صاحب نے جو فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو ایمان باللہ کے دو پہلو ہیں، ایک منفی ہے یعنی کہ اللہ کا خوف، ایک مثبت ہے یعنی کہ اللہ سے محبت. اسی طرح ایمان بالآخرہ، اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک منفی ہے، ایک مثبت ہے. منفی پہلو جہنم سے بچنے کا جذبہ، یہ منفی پہلو ہے. اس کا مثبت پہلو کیا ہے؟ جنت کی حصول کی کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا. البتہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ بائی اینڈ لارج یہ کہا جائے گا کہ ایمان باللہ جو ہے یہ دراصل ایک مثبت جذبہ ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو بہرحال خیر پر آمادہ کرتا ہے. اور یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن کا جو اصل ایمفیسس ہے وہ اللہ کی محبت پہ ہے، اللہ کے خوف پہ نہیں ہے. ہاں، قرآن میں لوگوں کو اللہ کا خوف بھی دلایا گیا ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، لیکن کن کو؟ بگڑے ہوئے معاشروں کو. یعنی کہ جس معاشرے پر محبت کا اثر ہی نہ ہوتا ہو. وہ جو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادہ پر کلام نار منازع بے اثر. تو ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے پھر خوف
اور ڈر کا پہلو موجود ہے قرآن میں، اس لیے کہ مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کو کڑوی دوائی پلانی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کا جو اصل ایسنس ہے وہ اللہ سے محبت ہے، یعنی کہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، کیا لکھا گیا ہے وہاں پہ، کیا کلام ہے اللہ کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب یہ کیا ہے؟ شکر ہے، حمد ہے، محبت کا جذبہ ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کے فرمایا مالک یوم الدین۔ تو بہرحال دو باتیں نوٹ کر لیں، ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے دو باتیں اخذ ہوئی، اس کو نوٹ کر لیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے، یہ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایک نیکی کے لیے ہمیں بہرحال درکار ہے، جو انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے۔ گویا کہ دوسری بات کیا؟ گویا کہ یہ روح ہے نیکی کی۔ اب اس زمن میں ایک بڑا فلاسفر ہے مغرب کا، ایمینول کانٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی کرٹیک آف پیور ریزن، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ خدا کی ہستی کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تمام منطقی دلائل، مطلب اللہ کے تصور پہ، اللہ کے وجود پہ، اللہ کے ہونے پہ جتنے بھی اس وقت تک کے منطقی دلائل تھے ان سب کو انالائز کر کے غلط ثابت کر دیا کہ اس میں سے کسی دلیل سے اللہ کو، اللہ کے وجود کو، خدا کے تصور کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور آج تک ان کے دلائل کا جواب کم از کم مغرب کے پاس تو نہیں ہے۔ قرآن کے پاس ہے الحمدللہ، مغرب کے پاس نہیں ہے۔ اب اس پر مغرب میں یہ ہے کہ ایک شور مچ گیا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک مغرب پہ چرچ کا اور کرسچینٹی کا بہت ہولڈ تھا، بہت اثر رسوخ تھا۔ اب اسی وجہ سے کانٹ صاحب نے ایک دوسری کتاب لکھی، کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، یعنی کہ عقل عملی۔ وہ جو پہلی کتاب تھی وہ عقل خالص تھی، اب یہ عقل عملی ہے۔ اب اس کتاب میں کانٹ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ نو مورالٹی از پاسبل وداؤٹ بلیونگ ان گاڈ، یعنی کہ خدا کے وجود یا خدا کے تصور کے بغیر اخلاق کی کوئی گنجائش اس دنیا میں نہیں بنتی، کیونکہ سچ میں تکلیف ہے، یہ بھی ہمارے تجربے کی بات ہے، اذیت ہے، مشکلات ہے، اور دوسری طرف منافقت میں آسانی ہے، آسائشیں ہیں۔ یعنی کہ میں اپنے گھر میں اگر سچ بول لوں تو گھر والے مجھ سے خفا ہو جائیں، پھر یہ ہے کہ میں جتنا سچ بولتا جا رہا ہوں میرے دوست کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب دنیا ہی ڈپلومیسی اور ہپوکریسی کے رنگ میں چل رہی ہے تو پھر میں سچائی پر کیوں قائم رہوں؟ اس لیے یعنی کہ اس کے لیے ایسے ماحول میں سچائی پر بہرحال قائم رہنے کے لیے مجھے ایک بڑے مثبت جذبے کی ضرورت ہے، مجھے کوئی سہارا چاہیے۔ بہرحال انسان کمزور ہے، مجھے کوئی موٹیویشن چاہیے، مجھے کوئی جذبہ محرکہ چاہیے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ فراہم کرتا ہے، ورنہ دنیا میں یہ ہے کہ اخلاقیات کے لیے کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ قرآن مجید نے اس ضمن میں زیادہ دلیل بہرحال ایمان بالآخرہ کی اختیار کی ہے، یعنی کہ قرآن کے اسلوب سے اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اخلاقیات کی کوئی گنجائش روز آخرت کے تصور کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی ہمارے تجربے کی باتیں ہیں۔ ہم اپنی تاریخ پہ نظر ذرا دوڑا لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے جو یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لے تو اس کے لیے پیش کی معافی ہے تمام گناہوں کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ روز قیامت یا روز آخرت کا تصور وہ ختم ہو گیا۔ جب مجھ سارے گناہوں کی میری معافی ہو گئی تو اب محاسبہ کس بات کا ہوگا؟ تو آخرت کا تصور ختم۔ اب یہ جو گڈمڈ ان کا ایک عقیدہ بن گیا، اس کا نتیجہ دیکھ لیں، آج ان کے معاشرے کا حال دیکھ لیں، تباہی کے دانے پر ہیں، دنیا کو تباہ کر ہی دیا ہے، خود تباہی کے دانے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو خدا کو تو مانتے ہیں وہ بھی، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ روز آخرت کا جو تصور ہے انہوں نے گڈمڈ کر دیا، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہود کو دیکھ لیں، وہ خود کو خدا کی چہیتی مخلوق قرار دیتے ہیں، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ جنت تو اصل میں ہمارے لیے بنی ہے، یہ باقی لوگ تو یہ تو گویمز ہیں، یہ تو جانور ہیں، ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کا۔ یعنی کہ روز قیامت کا تصور اس کا انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ تو آج ان کی موریلٹی کا حال بھی ذرا ہم ملاحظہ فرما لیں۔ تو اخلاقیات بہرحال
نیکی کے ضمن میں، اخلاقیات کے ضمن میں ایمان بالآخرہ کا تصور یہ ایک فیصلہ کن کردار بہرحال ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان مستغنی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب محاسبے کا یقین ہی نہ ہو، جب میرے دل میں اور میرے ذہن میں یہ ہو کہ میرا محاسبہ ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر اخلاقیات کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اپنی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں، میں پھر کیوں اپنی خواہشات پر صبر کروں؟ میں کیوں نفع کو چھوڑ کر نقصان پہ راضی ہو جاؤں؟ یہ پھر ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال نیکی اور برائی کا علم، دو باتیں اب یہاں سے ہم نے سیکھ لی، ابھی تک ہم نے جو بات کر لی۔ پہلی بات کیا تھی کہ نیکی اور برائی کا یہ جو علم ہے یہ نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے، اور اس کی مثبت انداز میں بروئے کار لانے کے لیے جو موٹیویٹنگ فورس درکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ یہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب آگے ذکر ہوا ایمان بالرسالت کا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، تین چیزوں کا ذکر ہوا، ملائکہ کا، کتاب کا اور نبیوں کا۔ سب سے پہلے تو آپ ان تینوں کو اگر بریکٹ کر لیں تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے ذکر آیا ملائکہ کا۔ اب ملائکہ ذریعہ ہے وحی لانے کا۔ اللہ، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ اور انبیاء کے مابین یہ جو لنک ہے وہ کون ہے؟ یہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ذکر ہوا کتاب کا، جو وحی لائی جا رہی ہے، جو پیغام لایا جا رہا ہے وہ ریکارڈ ہے کتاب کی شکل میں، چاہے وہ تورات تھی، چاہے وہ انجیل تھی، اور چاہے اس کا فائنل ایڈیشن یعنی کہ قرآن مجید ہے۔ تیسرے نمبر پر کس چیز کا ذکر ہوا؟ انبیاء کا، یعنی کہ ملائکہ پیغام لے کر آئے، وہ ریکارڈ ہوا کتاب کی شکل میں، لیکن اس پیغام کو ریسیو کس نے کیا؟ انبیاء اور رسول نے، اور اس کو ہم تک پہنچائے کس نے؟ انبیاء اور رسول نے۔ تو یہ تین چیزیں، ان کو بہرحال جمع کرنے سے ایمان بالرسالت بنتا ہے۔ اب ایمان بالرسالت کا نیکی کی حقیقت کی بحث یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بالرسالت نیکی کی اس بحث میں دو طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یہ مستحضر رہنے چاہیے، واضح رہنے چاہیے۔ پہلے طور کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ نیکی کے جذبے کو جو فارم چاہیے ہوتی ہے، نیکی کے جذبے کو جو شکل چاہیے ہوتی ہے، وہ عطا کرتی ہے رسالت۔ یعنی کہ میرے اندر سے ایک بندگی کا جذبہ ابھر رہا ہے، تو میں اس کا اظہار کیسے کروں؟ میں کیسے اپنی نماز پڑھوں؟ یہ نبوت اور رسالت سے معلوم ہوا مجھے کہ میں نے اس جذبے کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے، وہ کون سے رسم ہے، وہ کون سے ظواہر ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو میں نے کرنے ہیں، تاکہ اس بندگی کا حق میں ادا کر سکوں۔ انسان کا ہر وصف بہرحال اپنے اظہار کے لیے کسی شکل اور کسی وجود کا محتاج ہے۔ ہمارے اندر کافی اوصاف ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکا بہت محنتی ہے، تو کیسے پتہ چلا کہ وہ محنتی ہے؟ وصف تو اس کے اندر ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ امتحان میں اچھے نمبر لیتا ہے، وہ اپنا کام تندہی کے ساتھ کرتا ہے، یہ وہ شکل ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ وصف موجود ہے۔ اسی طرح اگر میرے اندر بندگی کا وصف موجود ہے تو کیسے اس کا پتہ چلے گا؟ اس کے کچھ ظواہر ہوں گے، اور وہ جو ظواہر ہیں، وہ جو مظاہر ہیں، یہ انبیاء اور رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ یہ سب یعنی کہ اس کی جو عملی ہدایت کا ذریعہ ہے وہ ہے رسالت۔ اچھا، یہ تو ہوا کنٹریبیوشن کا ایک طور۔ اب دوسرے طور ایمان بالرسالت کس طرح نیکی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یہ اہم ترین بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسالت کے ذریعے سے ہی وہ ماڈل سامنے آتا ہے۔ کون سا ماڈل؟ کہ جس میں نیکی کے تمام اقدار توازن اور اعتدال کے ساتھ سمو دیے گئے ہوں۔ کیونکہ اگر ماڈل سامنے نہ ہو تو یہ ایک بات آپ سمجھ لے کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ نیکی جو ہوتی ہے، یہ نیکی بہرحال ایک جذبہ ہے، اور جذبہ اندھا ہوتا ہے، اور یہ حد اعتدال سے تجاوز کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہی نیکی برائی کے وجود کو لانے کا موجب بن جائے گی۔ یعنی کہ آپ ہوگا نیکی کا جذبہ، لیکن اس کا اظہار اگر غلط ہو گیا
تو اس سے ایک برائی پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کی ایک بڑی مثال قرآن مجید نے جو دی ہے سورہ حدید میں، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے، ہم نے یہ رہبانیت ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ بہرحال تفصیلاً اس پر بات اگلی نشست میں ہوگی، آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنے تفصیل میں جا سکیں۔ آج کے لیے بس یہ نوٹ کر لیں کہ نیکی کے لیے جو ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، جو ایک جذبہ محرکہ ہے، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ فراہم کرتی ہے، اور نیکی کے جذبے کے لیے جو فارم آپ کہہ لیں، شکل کہہ لیں، جو رسم کہہ لیں، جو ظواہر کہہ لیں، اس میں ایک تو یہ، دوسری طرف اس میں اعتدال اور توازن، اس کے لیے ایمان بالرسالت درکار ہے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کچھ یہ جو باقی حصہ رہ گیا اس پہ تذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے اگر وقت مل گیا کہ ہم تدبر بھی اس آیت پر شروع کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔